پھر ایک مرتبہ گندا پانی جس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کو، وہ پانی ہے جس میں گندگی گر گئی اور 3 میں سے ایک چینجز آ گئے گرنے کی وجہ سے. اگر چینجز نہیں آئے تب پانی پاک ہے. مثال، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بکٹ پانی رکھا ہوا تھا، ایک بکٹ پانی تھا، پانی اچھا تھا، طہور تھا یا طاہر تھا، طہور تھا سب. بچہ آیا اور پیشاب کر دیا اس میں، مثال سمجھنے کے لیے، چھوٹا بچہ نہیں معلوم اس کو، پیشاب کر دیا. لوگ بستروں پہ بھی کرتے ہیں نا، تو پیشاب کر دیا وہ. اب اس کی وجہ سے اب ایک بکٹ پانی میں جب پیشاب کرے گا بچہ تو 3 میں سے ایک چینجز ہوں گے یا تینوں ہوں گے یا ایک بھی نہیں ہوگا؟ تینوں ہو جائیں گے بھائی. وہ پانی کا مزہ بدل جائے گا، وہ پانی کا رنگ بدل جائے گا پیشاب کی وجہ سے. احتمال ہے ہو سکتا ہے رنگ نہ بھی بدلے لیکن بدل بھی سکتا ہے. اور تیسری چیز بدبو بھی آئے گی اس میں پیشاب کی. تو اس کو کیا بولیں گے؟ نجس. تو اسی طریقے سے ٹینکی ہے گھروں میں، سمجھنے کے لیے آج کل نلوں سے پانی آتا ہے، ٹینکی بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر، اور کیا بولتے ہیں ٹینکی نا، خزان دلمویا. اس میں گندگی گر گئی کوئی، اس گندگی کی گرنے کی وجہ سے 3 میں سے ایک چینجز آ گئے. ہم جا کر دیکھیں تو نلوں میں پانی گندا آ رہا ہے، جا کر دیکھیں تو اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے. تو کیا وہ پانی پاک ہوگا؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں نجس، گندا پانی. نہ وہ یوز کرنا جائز ہے، یعنی استعمال پینا یا کھانے کے لیے، وہ تو کرتے بھی نہیں ویسے. نہ اس سے پاکی ہوگی، یعنی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا اس سے. اگر کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ گندا پانی ہے. لیکن اگر 3 میں سے چینجز ایک بھی نہ ہو تب، اور یہ زیادہ پانی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ چینجز کب آئیں گے؟ تھوڑا پانی ہو گندگی گر جائے تو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے تھوڑے پانی میں گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے تھوڑے پانی میں جب گندگی گر جائے گی تو 3 میں سے ایک چیز ہوگی، 3 اوصاف میں سے ایک. یہ 3 چیزیں یاد رکھنا، رنگ، مزہ یا بو بدلے گا. لیکن پانی کثیر ہو، زیادہ مقدار میں ہو اور اس میں گندگی گر گئی تو کیا وہ پانی بدل جائے گا؟ نہیں. جیسے سمندر ہے، سمندر میں کسی نے پیشاب کر دیا، کیا سمندر کا پانی کا رنگ بدلے گا؟ بدبو آئے گی یا ٹیسٹ چینج ہوگا؟ نہیں. تو وہ پانی نجس نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے پانی بہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بہہ رہا ہے، نکل رہا ہے، پانی جا رہا ہے. اس پانی میں کسی نے گندگی کر دی یا گندگی گر گئی، نجاست، کیا وہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے گا؟ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چینج ہوں گے؟ نہ، ہرگز نہیں. تو پھر وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے. اب اس میں تفصیل نہیں جانا، وہ بعض کتابوں میں جو ہے تفصیل ہے، اتنا پانی ہو کہ ایک جگہ آپ حرکت کرے تو دوسری جگہ حرکت ہو، یہ تفصیلات ہیں، یہ سب نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں پانی میں گندگی گرنے کی وجہ سے چینجز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، بس سیدھی سیدھا مسئلہ، آسان دین ہے. چینجز ہوتے ہیں کیونکہ حدیث ہے اس سلسلے میں، سب تغیر ریحہ او لونہ او 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چینج ہو جائے، طعمہ، لونہ او ریحہ او طعمہ، حدیث کے الفاظ ہیں. رنگ یا مزہ یا مزہ بدل جائے، اسمیل آئے، بو بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے. بس اب وہ دیکھیے، اب جیسا کوئی بڑا ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، ہاؤس، مچھلیاں کسی نے پال رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہاؤس ہے اس کے پاس بڑا، جس میں ایک بڑی کوانٹٹی میں پانی ہے، کافی ہے پانی، اس میں گندگی گر گئی. اب وہ دیکھے جو ہاؤس کا پانی ہے اس کے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہے یا نہیں. اب ہاؤس بڑا ہے، پانی زیادہ نہیں بدلتا ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، گندگی زیادہ گرے گی تو بدل جائے گا، گندگی کم گرے گی نجاست نہیں بدلے گا. تو شریعت نے ایک اصول بنایا ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس سے آسانی سے دنیا میں کہیں بھی کوئی پانی استعمال کرنے والا سمجھ کر اس پانی کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، رنگ، بو یا مزہ، گندگی کے گرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ عام طور پر ہے پانی کی 3 قسمیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. امید کے سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے بعد یہ طہور، طاہر، نجس. طہور پاک ہے، پاک کرتا ہے. طاہر پاک ہے لیکن پاک نہیں کرے گا. طہور وہ جو اصلی حالت میں ہو،
بہتا ہوا پانی، سمندر کا پانی، ندیاں کا پانی، بارش کا پانی. ٹھیک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا، بہت بڑی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو کیا سمندر کا پانی پاک ہے؟ یہ سوال کیا گیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الطہور او هو الطہور ماؤہ والحل میتته. سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. یہ رسول اللہ نے جواب دیا ہے، سمندر کا پانی پاک ہے. سوال اس واقعہ ہے اس کے پیچھے. صحابہ سمندروں پہ سفر کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ پانی لے جاتے پینے کے لیے یا پکا استعمال کے لیے. وہ پانی ختم ہو جاتا، سفر لمبا ہوتا، نماز کا وقت ہوتا یا نماز پڑھنی ہوتی وغیرہ عبادت، تو ہم کو سمندر کا پانی استعمال کرنے کی حاجت ہو جاتی وضو کے لیے. تو کیا یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. حکمت دیکھیے، سبحان اللہ. تو معلوم ہوا سمندر کا پانی پاک ہے. ایک مسئلہ کیوں؟ کیونکہ سمندر کا پانی بہت، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ بحر، آپ سب نے فرمایا بحر کے بارے میں سوال ہوا. بحر کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ بحر ماشاءاللہ جدہ میں بحر ہے کورنش، اور بچوں کو لے جانا چاہیے، لے کے جاتے سب لے کے جاتے، لیکن کھلا کے چھوڑ دیتے نہیں. بچوں کو لے جا کر کھلا کر ایک بات بتانا، بیٹے یہ پانی دیکھ رہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سمندر جیسا پانی کہاں سے آیا پپا؟ کہاں سے آیا ڈیڈی؟ کہاں سے آیا ممی؟ بیٹے یہ اللہ نے اتارا ہے آسمان سے. اچھا ہاں، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اللہ کی یاد کرا دیا بچے کو. اور بیٹے معلوم ہے سمندر میں جو موجیں ہوتی ہیں یہ ہواؤں سے چلتی ہیں، ہوائیں بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور بیٹے ایک بات معلوم، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، بچوں کو سب کو معلوم ہے، چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، قرآن گھر میں رہتی ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. بیٹے کیا لکھی ہوئی ہے ڈیڈی؟ بچہ کھیل لیا یا کھیلنے سے پہلے بول دیجئے، کھیلنے کے بعد بولیے، جب بھی فریش رہے گا تب بولیے یہ بات. یہ نہیں اس کا دماغ کھیلنے پہ، وہ اللہ اللہ بعد میں بولیے، پہلے جھولے میں بٹھائیے مجھے، پہلے گھوڑے پہ بٹھائیے. ارے وہ ٹھیک ہے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ بیٹے، پہلے جھول لو. جھول لیے؟ ہاں بس پیر درد دے رہے پاپا، اب بیٹھو بیٹھے. ایک اچھی بات بتاؤں گا، یہ کیوں نہیں ہم بولتے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ سے جوڑیے اولاد کو، بچوں کو بولا دیکھو بیٹے یہ سمندر کا پانی یہ اللہ نے اتارا ہے بھیجا ہے. اس کے بارے میں قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سمندر کا پانی اگر انک بن جائے، اچھا پھر، اور اس سے اللہ کی تعریف لکھیں ہم، تو انک ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف باقی رہے گی. بیٹے اللہ ہے نا قرآن میں. یہ حفاظ اگر موجود ہیں انہیں پتہ ہے یہ آیت ہے قرآن کی. اگر سمندر، دنیا کا سمندروں کا پانی سیاہی بدل جائے اور اس سے ہم اللہ کی تعریف لکھتے چلیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی تعریف باقی رہے گی. اللہ اتنا بڑا ہمارا رب ہے بیٹا. لہٰذا بیٹے ہمیشہ اس بڑے رب کو یاد رکھنا. یہ شاید 2-3 منٹ میں آپ بول دیے بچے کو، جب وہ 8 سال کا 10 سال کا تھا، زندگی بھر اس کو یاد رہے گا پپا نے سمندر کے پاس ایک بات کہی تھی. ہو سکتا ہے جھولنا بھول جائے، ہو گھوڑ سواری رائڈنگ بھول جائے، لیکن یہ نہیں بھولے گا. لیکن ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس اس طریقے سے تربیت نہیں ہے ہمارے پاس. پھر وہاں یہ مسئلہ، بیٹے یہ سمندر کا پانی ہے، تمہیں پتہ ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے بیٹے؟ اچھا پپا، ہاں. ارے پپا یہ تھوڑا سا نمکین ہے نا، یہ تو کھارا کھارا ہے بیٹے، یہ پانی پاک ہے بیٹے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمندر کا پانی پاک ہے. کیا بات ہے، مسئلہ بھی بتا دیے طہارت کا ایک. یہ بچوں کو یاد نہیں رہتا ہے. ٹام نے جیری کو، جیری نے ٹام کو کب کہاں ستایا پورا یاد ہے بچوں کو. ویسے ستاتا بھی اماں بابا کو، مینٹلی افیکٹ پڑتا ہے بچوں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو؟ آپ ہاتھ ایسے رکھیں، ایسے ٹھہرے ہاتھ رکھیں، آپ بھول جائیں گے کب ٹھہرے تھے، کہاں ہاتھ رکھے تھے. بچہ یاد رکھے گا پپا مما ایسا ٹھہرے تھے ہاتھ رکھے. یہ حال ہے بچوں کا. بچے کافی ذہین ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے آئیڈیل ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت ذہن نشین کر لیتے ہیں بچے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دیں، عقیدہ سکھائیں، مسئلے بتائیں. چلیے، تو پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سمندر کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ. سوال مردے کا نہیں کیا گیا سمندر کے، آپ نے جواب دیا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے. یہ کیوں؟ یہاں حکمت ہے دعوت کہ آدمی اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس کی ضرورت ہے،
ہو سکتا ہے کل کو ایک ایسی چیز بھی پوچھ لے جو اس کی ضرورت ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ بھی پہلے ہی بتا دے، بتا دیجئے. اٹس ویری ویری گڈ. کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں، پانی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیجئے. اتنا ہی سوال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، سمجھدار نبی اللہ کے رسول تھے، کامل انسانیت، مکمل شخصیت تھی آپ کی. آپ نے پانی کا بھی حکم بتا دیا، مردار، کیونکہ آگے جو ہے ان کو کوئی مری ہوئی مچھلی مل جائے گی اور پھر وہ بولیں گے ارے رسول اللہ سے یہ بھی پوچھنا تھا، یہ نہیں پوچھے. آپ نے ان کو بتا دیا. جیسے پانی کی ضرورت ان کو تھی ویسے کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو سمندر کا مردار کیا ہے؟ والحل میتتہ، سمندر کا مردار حلال ہے. یہ مسئلہ ہے. تو سمندر کا پانی بہتا ہوا پانی ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں جو ہے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ گندگی، تو آپ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر 3 میں سے ایک چیز بدل جائے تو اسی صورت میں وہ ہو جاتا ہے. چلیے.